علی اکبر بھی جا چکا ہے، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، عباس علمدار بھی کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ اب تو وہ محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام مظلوم کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ ایک بیٹا ہے اور وہ بھی بخار سے جل رہا ہے۔ لٹی پٹی سیدانیاں ہیں اور وہ بھی 3 دن کی پیاسی ہیں۔ زندہ ہیں مگر زندگی ان کے حال پر رو رہی ہے۔ شمر کی آواز آئی، اے حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں، اب سہارے نہ تلاش کرو اور میدان میں نکل آؤ۔ امام مظلوم نے شمر کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ۔ پردے کے پیچھے سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیں۔ یہ آواز جناب شہر بانو کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے شمع شبستان رسول، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے صرف چند سانسیں باقی ہیں، مجھے یقین دلاؤ کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دو گی۔ ایسی حالت میں میں اپنی شمشیر کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا جناب شہر بانو۔ ایسی حالت میں میں اپنی شمشیر کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جناب شہر بانو کا کلیجہ منہ میں آ گیا اور عرض کیا، میرے سرتاج، گھوڑے سے اتر کر میری طرف ایک بات سن لیں۔ میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں، کربلا کا دلہا ماں کے نام کا واسطہ مسترد نہ کر سکا۔ اپنے گھوڑے سے اترے اور خیمے میں آ گئے۔ سیدہ شہر بانو آپ کو بیمار بیٹے کے قریب لے گئیں۔ آپ آگے بڑھے۔ بیمار کو بخار کی شدت نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ حضرت سجاد بیمار تو پہلے ہی تھے مگر جب سے اکبر کا لاشا دیکھا ہے، کلیجہ خون ہو کر رہ گیا، جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے اور دل ٹوٹ چکا ہے، تپ لرزہ سے جسم پر راشا طاری ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بوٹی بوٹی کانپ رہی ہو۔ صبح سے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح زرد تھا، لیکن لاشائے اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا، اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا ہو، بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ امام علی مقام نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنے جگر کی چوٹیں یاد آ گئیں اور پھر اپنے بیمار بیٹے کے جلتے ہوئے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کے لال کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کا لمس ملتے ہی بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کے پاس والم میں ڈوبے ہوئے رخسار انوار کو دیکھا تو ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا
غم کے آگ میں جلتی ہوئی چھالیوں میں روانی آ گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ امام علی مقام نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے، اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتا دیکھا تو آپ کا بھی کلیجہ کٹنے لگا، جگر پر چھریاں چلنے لگیں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، بیمار کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا، بیٹا یہ بابا سے آخری ملاقات ہے، تمام ساتھی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب تیرے بابا کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، میرے چاند، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد صحت یاب فرمائے، مجھے اب جانے دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں۔ جناب سجاد باپ کی جنگ کو تیاری کا سنا تو تڑپ اٹھے، بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا، عرض کی، ابا جان آپ کا عابد ابھی زندہ ہے، ابا جان پہلے مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی، میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا، مچل گیا، بخار کی شدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی، لرزہ اور بھی بڑھ گیا، جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ علی کا پوتا لاٹھی ٹیک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شبیر پکار اٹھے، میرے چاند بیٹھ جاؤ نہیں تو گر جاؤ گے، باپ تیری محبت اور تیرے جذبے پر قربان، تو نے حق فرزندی ادا کر دیا، زین العابدین تیرا اس شہادت میں پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے، میرے لال تمہیں بھی زندہ رہنا ہے، نسل شبیر چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کی لاشوں کے ٹکڑے بھی جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کی لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہننے کے لیے، خون کے آنسو برسانے کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہے میرے لال، اس امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس اور اون و محمد کو ملے گا، جتنا مسلم اور ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا۔ باپ تم پر خوش ہے میرے چاند، میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیری کی حرارت موجود ہے۔ تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمے برداشت کرنا ہیں، تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسوؤں کی برسات بھی کرتا رہے گا۔ خدا حافظ میرے لال، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، اپنی پھوپھی کو تسلی دینا، اپنی امی کو صبر کی تلقین کرنا۔ خدا حافظ میرے بیٹے، خدا حافظ۔ زین العابدین نے باپ کے ارشادات سنے تو اور شدت سے رونے لگے، اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا، خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں، جسم کی بید کی طرح لرز رہا ہے اور شغل ہوتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام ابھی وہیں تھے کہ زین العابدین پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بیمار عابد کے سر پر ہاتھ پھیر کر
اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں سے نیچے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت شہر بانو کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا ہے جیسے خون کا ایک قطرہ بھی جسم پر موجود نہ ہو۔ جاب لیلا کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے اور آپ اپنے سرتاج کی طرف دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہیں۔ امام عالی مقام جناب زین العابدین سے اتنے زیادہ محو گفتگو تھے کہ اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ کوئی بات کرتا تو آپ جواب بھی دیتے۔ خاموش فریادوں کا کیا جواب تھا؟ آنسوؤں کا سیلاب کس طرح روکا جاتا؟ باہر کی آگ ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے۔ نالہ و شیوان ہوتا تو صبر کی تلقین بھی فرماتے، جگر کو چیر دینے والی آہوں کو کیسے روکتے۔ دشمنوں کی فوج ہوتی تو تلوار بھی چلا لیتے، حسرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرتے۔ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ حوالہ کر کے آگے بڑھے، بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا۔ حوصلہ کر کے آگے بڑھے، بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور علی کو بیٹی کا سر ڈھانپ دیا، جناب سکینہ کو گود میں لیا۔ علی اکبر کے سینے کے خون سے لوتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے عمامے سے صاف کیا، آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو عمامے کا کپڑا پھیر پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا، سکینہ ہوش میں آؤ، ابا کی آخری زیارت کر لو، پھر پوری عمر ابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ سکینہ اٹھو، جلدی کرو، آخری ملاقات تو کر لو۔ امام علی مقام دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے میں غموں کے ہزاروں طوفان اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی اپنی قوت صبر سے دبا رکھا ہے۔ سکینہ نے اب داغ یتیمی کو سر پر رکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی، ابا کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہے، بابا، سارا گھر اجڑ چکا ہے، اب تو آپ تو نہ جائیں، آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے بابا، آپ نہ جائیں میرے ابا جان، آپ نہ جائیں، آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی؟ بابا، مجھے بیٹی کون کہے گا؟ بابا، میرے بابا، میں اس طرح کس کے گلے میں لپٹوں گی؟ اور پھر باپ کے سینے سے لپٹ کر کہا، بابا، جانا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے گی، مجھے اپنی ڈھال بنا لو ابا جان، آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ بچی کی فریاد سنی تو امام علی مقام کا دل بھر آیا، آخری بار ہمشیرہ کی پتھرائی ہوئی نظروں کا نظارہ کیا اور نظریں جھکا لی، شہر بانو اور جناب ام لیلا کی طرف دور میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، دیگر بیویوں کو الوداع سلام کیا۔ امام مظلوم خیمے سے نکلنے لگے تو جناب زینب کی حالت
بد گئی۔ درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام مظلوم کی ہمشیرہ پر پھر دفتر علی کا روپ آ گیا۔ آپ لرزتی اور کانپتی ہوئی اٹھی تھی، مگر اب صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، بھیا، جسم سے ہتھیار اتار دیں، میں آپ کو خود شہید کا دولہا بناؤں گی۔ مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دیں، پھر میدان میں تشریف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بھائی کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی ایک گٹھڑی کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹپکا نکالا۔ یہ بنت رسول کا دوپٹہ تھا۔ وہ بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا۔ جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انوار پر سجائی۔ جب حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا، ناموس رسول کے محافظ، باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں۔ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے۔